اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تمہیں حاصل ہوں گی۔ فعجل لکم ہذہ، تو یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی ہے، یعنی یہ فتح مبین۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری جانب سے روک لیے، یعنی جنگ اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو مسلمانوں کا بھی ہوتا۔ کف ایدی الناس عنکم، ان کے ہاتھ باندھ لیے اور روک لیے اللہ نے تم سے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر جو ہے گامزن کر دے، یعنی تمہاری جد و جہد کو، اجتماعی جو جد و جہد ہے تمہاری، اسے براہ راست تیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری ہدف اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں ایک فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی، کیونکہ یہ اس جو رکوع ہم نے دوسرا پڑھائے ہیں، تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتوحات میں اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ کے نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹ دکھا دیتے، پیٹ پھیر جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت ہے، اس کا دستور ہے، اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیٹھ دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے۔ بِبَطْنِ مکہ، بیچ شہر مکے کے، یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خونریزی ہوتی، من بعد ان اسفرکم علیہم، اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، یعنی کہ واقعتاً دل میں قریش شکست کھا چکے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے لیے مقابلہ ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ صلح کبھی نہ کرتے۔ ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر جو تھی، بھاری تھی، کہ مسلمان جو ہے ان کے ساتھ ہم صلح کریں، انہیں تسلیم کر لیں، اور پھر یہ بھی طے کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم 3 دن کے لیے یہ پورا مکہ خالی کر دیں گے، آپ یہاں جس طرح چاہے عمرہ کریں۔ یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال، لیکن اس سال آپ کو جانا پڑے گا، ہماری ناک جو ہے اتنی نہ کٹے کہ اسی سال آپ عمرہ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آئندہ آپ آئیں گے۔ تو اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہی لوگ ہیں، یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا تو اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے۔ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور ہدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ، وہ ہدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں، وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر یبلغ محلہ، کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائیں، وہاں پر ان کا چڑھاوا چڑھایا جائے اور ان کو قربانی دی جائے، لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے، ان کے ہاتھ تم سے، تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے، جنگ کیوں نہیں ہونے دی، اس کی حکمت اب آ رہی ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنات، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے، یعنی جب جنگ ہوتی ہے، بھٹی گرم ہو جاتی ہے، اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے۔ اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے، ان میں ضعفاء بھی تھے، ان میں مریض بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں جن کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، جیسا کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، ہجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکے کے اندر، اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی۔
وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ، تم جانتے ہی نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ، اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا بغیر علم، اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو، تمہاری بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دے دی صلح کی شکل میں، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ وَلَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے، یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر، اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے، علیحدہ ہو چکے ہوتے، تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ گئے ہوتے، تو ہم اسی وقت لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے، ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ، لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں، یہ لوگ کہ جو بے دین ہو گئے، ان کے اعتبار سے تو بے دین تھے، جو ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے، تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی، اور آبا پرستی تھی، اور اپنی روایت پرستی تھی، اس کے بنا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، انہوں نے حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کر لیا تھا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا طرف سے سکون نازل فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقویٰ کی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ان پر لازم کر دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یقیناً وہ تقویٰ کے زیادہ حقدار بھی ہیں، وَأَهْلَهَا، اور واقعتاً تقویٰ کے اہل ہیں، ان کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔